پہلی شب جمعہ ہے ماہ رجب کی، جو ایکسٹرا آرڈنری رحمتوں کو لے کر آئی ہے. ویسے ہر شب جمعہ رحمتوں کو لے کر آتی ہے، لیکن رجب کی پہلی جمعرات ایک عظیم رحمتوں کو لے کر آئی ہے، عظیم رحمتوں کو. اس لیے کہ اس رجب، شعبان اور رمضان یہ 3 مہینے سال میں ایسے ہیں کہ جس میں ویسے اللہ 24 گھنٹے رحمت کو نازل کرتا ہے. وہ اتنا کریم ہے، اتنا غفور و رحیم ہے. اس لیے میں بار بار یہ جملہ بولتا ہوں کہ ہر وقت 100 مرتبہ 200 مرتبہ 18 مرتبہ منیمم کہو یا غفور الرحیم یا غفور. دن میں اپنی زبان پہ، تمہاری زبان پہ یہ جملے آنا، یا غفور الرحیم یا غفور الرحیم. اس کے بعد یہ جملے بھی اپنی زبان پہ رکھو، یا رحمانو یا رحیمو، یا رحمانو یا رحیم. پھر یہ بھی پڑھو یا عزیزو یا غفار یا میں کہتا نا یار کہ چلتے پھرتے، گاڑی میں بیٹھ رہے، ٹرین میں جا رہے، آپ جیسے ہے، ایون اگر تم وضو سے بھی نہیں ہے تو تم یہ تسبیح پڑھ سکتے. اف یو آر ناٹ ان دا وضو سے رہنا تو بہت اچھی بات ہے. اگر نہیں ہے تو لیکن شب جمعہ آج کی رات اپنی زبان پر لے کر آؤ. اللہ کا یہ وہ نام ہے کہ جس سے اللہ تمہارے اوپر رحم نازل کرے گا. اس لیے کہ دوستو ہماری پوری زندگی میں ہم کو کیا چاہیے؟ واٹ وی نیڈ ایکچولی، یو ٹیل می واٹ وی نیڈ. ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہم صرف بلیسنگ آف پروردگار چاہیے، اور کیا چاہیے؟ اگر اللہ کی رحمت آ جائے تو جہاں ایک چیز یاد رکھو، جہاں رحمت آئے گی وہاں پھر مصیبت نہیں رہے گی. یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ جہاں رحمت رہے گی پھر مصیبت نہیں رہے گی. تمہارے بزنس میں، تمہاری جاب میں، ہسبینڈ اینڈ وائف کی محبت میں، اولاد کو صراط مستقیم رکھنا، ایون تمہارے فلیٹ میں، بامبے میں، تم کیا چاہتے ہیں؟ رحمت خدا چاہتے ہیں نا. Just you need the blessing of Parvardigar. If you get the blessing, it means you have done now everything. ہر چیز ہوگی تم کہ میں غفور الرحیم ہوں. اسی کا جملہ قرآن مجید کا یہ جملہ جو تم دہرا رہے، اس کا یہ one of the names میں سے یا عزیز ہو یا غفار، یا عزیز ہو یا غفار. You will grow like this. ہر پرابلم کے لیے بہترین عمل دے کے جا رہا. Even when you go to your dad's grave, when you go to your dad's grave in محفل مصطفیٰ، میں ان کی اولاد کو بول رہا، جو پڑھتے پڑھو سورہ یاسین، سورہ ملک، سورہ رحمان، حدیث قصہ، جو پڑھتے پڑھو، میں کسی کو روک رہا نہیں. ایڈ کر لو اس میں، دعا کرو کہ پروردگار تو میرے ماں باپ پہ رحم کر. بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. باپ کی لحد پہ بیٹھ کے بولو کہ اللہ تو میرے ماں باپ پہ، میرے باپ پہ ایسا رحم کر جیسا اس نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے. پڑھو یا بولو یا غفور الرحیم. اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو میرے باپ پہ رحم نازل کر دے. اللہ تو رحمان اور رحیم ہے، میرے باپ کی لحد پہ یہ سارے قبرستان پہ رحم نازل کر دے. پروردگار تو تواب الرحیم ہے، تو تواب الرحیم ہے، تو میرے باپ کی لحد پہ یہ پورے قبرستان پہ، پوری دنیا میں مولا حسین کے چاہنے والوں پہ تو رحم کر دے. جتنی دفعہ پڑھو گے اتنا تمہارے ماں باپ کو اس کا فائدہ ہوگا. وہ بھی دعا کرے، اس کے لیے بھی دعا کرو اولاد کے. اللہ ایک اب تمہارے لیے صرف تمہاری ماں ہے، میں ان کی اولاد کو بول رہا ہوں. جن کا باپ مر گیا یہ سب کے لیے میسج ہے. جن کا باپ مر گیا اب اس کے لیے صرف ماں رہ جاتی ہے، یا کسی کی ماں مرتی تو باپ رہ جاتا. اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ ساتھ ہیں، پلیز غور سے سنو. اللہ کی 2 رحمتیں جو تمہارے ساتھ تھے، ماں اور باپ کی شکل میں، کہ جو ایک رحمت کا شیڈ تھا تمہارے گھر میں، ایک بلیسنگ تھی. ہر بلا آ رہی تھی، ہر مصیبت آ رہی تھی، تکلیفیں آ رہی تھی، پرابلمز آ رہے تھے، پریشانیاں آ رہی تھی، وہ ماں باپ کی دعائیں تھی جو ٹکرا کے واپس چلی جاتی تھی، ورنہ تم گر جاتے مصیبتوں میں. اللہ تو رحم کر، اللہ تو رحم کر. سب نکل کے چلے جاتے، لیکن وہ صرف ماں باپ کی رحمت تھی. اب باپ مر گیا، ماں کی ایک ٹوٹل رحمت تمہارے پاس. امام کا جملہ، عابد بلرامی کا جملہ نہیں کہ جب اس شخص نے کہا مولا میں پریشانیوں میں گھر گیا، مولا میں بلاؤں میں گھر گیا، مولا میں سٹریس میں گھر گیا، مولا میرا کام نہیں بن رہا، میرا رزق ظاہری طور پہ رکا ہوا، یہ کیا میں پرابلمز میں کیسے آیا؟ امام نے کہا تیرے والدین ہیں. کہا نہیں، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا بھی انتقال ہو گیا. کہا جو راتوں بلائیں مصیبتیں پہلے بھی تیرے پاس آتی تھی، جملے غور سے سنو، بلا مصیبتیں پہلے بھی تمہارے پاس آتی تھی، لیکن راتوں میں اٹھ کے دعا دینے والے چلے گئے. جو اللہ کی طرف سے رحمت تھی، غفور الرحیم ہے وہ. جو رحمت کا آج تھرسڈے نائٹ ہے، رجب کی پہلی جمعرات. سب کے لیے میسج ہے کہ واٹ ٹو ڈو. آج کی رات کرے کیا؟ آج کی رات ہاؤ ٹو اسٹارٹ. آپ انصاف سے بولو، جتنے مجھے سن رہے سب، عورت مرد لڑکی لڑکا سب، کسی کو اولاد کا ایشو ہے، کسی کے بچے صراط مستقیم پہ نہیں ہے،
کسی کے شوہر کے ساتھ انبن ہے، کسی کی ساس کے ساتھ انبن، کسی کا رزق رکا ہوا، کسی کا بزنس رکا ہوا، کسی کو سٹریس ہے، کوئی بیمار ہے، ساری چیزیں جو ہماری لائف میں پرابلمز میں آتے ہیں، ان سب کے لیے آج کی رات رجب کی رات ہے. رجب روزہ رکھ کے یہ عمل کرنا تھا، لیکن اگر آج گزر گیا آپ کل بھی رکھو روزہ. رجب ایک نہر ہے، ایک ریور ہے جنت میں جس کا نام رجب ہے. وہ ریور ایسی ہے کہ جس کے بارے میں کہا کہ دودھ سے زیادہ، ملک سے زیادہ وائٹ ہے، برائٹ ہے، روشن ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے، اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، ہنی سے زیادہ میٹھی ہے اس کا پانی. جو یہ رجب کا مہینے میں یہ کرے گا، ایک روزہ رکھے گا، میں بامبے والوں کو بول رہا ہوں جو سن رہا سفینۃ النجات کے اوپر، ایک روزہ رکھے گا، اللہ اس نہر کا پانی، اس نہر کا، رجب نہر کا پانی تم جنت میں پیو گے. دوستو ایزی مت لو، ارے چلتا ہے پانی نہیں پئیں گے تو کیا دوسرا پانی پی لیں گے. دوسرا پانی نہیں، یہ پانی ایک رحمت کا پانی ہے. آج تم کو اندازہ نہیں ہے، اس وقت اندازہ ہوگا جب بلینز اور ٹریلینز لوگ ایک جگہ کھڑے رہیں گے، سب کے ہاتھ میں اس کے اعمال کا بوجھ ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین سورہ الحم میں تم پکار کے بولتے ہو روزانہ منیمم 10 دفعہ کہ تو روزہ جزا کا مالک ہے، تو کریم ہے. وہ ایسا دن ہے کہ ایک دن کو اللہ نے 50,000 سنہ کا، 50,000 ایئرز کا وہ میں ایک دن بنا دوں گا. وہ ایک دن پریشان ہوگے، لیکن اگر رجب کا روزہ رکھو گے، رجب میں یہ اعمال کرو گے تو تم رجبی کہلاؤ گے، اور جو رجبی ہوگا اس کے چہرے روشن رہیں گے. اس کی وہ اس دن روز محشر کی 50,000 سال کا جو ایک دن ہے، اس کی پیاس تم کو نہیں مل ہوگی، تم کو پانی پلایا جائے گا، تمہاری بخشش ہوگی. ایک روزہ رکھ لو، ایک رکھ لو بس. میں یہ نہیں بولتا ایک ہی رکھو، لیکن رکھو روزہ. 27 رجب کا روزہ، ڈونٹ فارگیٹ اٹ. 27 رجب کا روزہ، یہ وہ ایک روزہ رکھنا، تمہارا قضا بھی ادا ہوگا اور 60 ایئرز کے روزے کا ثواب ملے گا، اور پھر رجب کا فائدہ بھی ملے گا. اتنا بڑا روزہ آنے والا ہے بھائی. ہک اینڈ کروک تم کو رہنا ہے، اور دعا کرو کہ اللہ 27 رجب تک صحت دے، صحت کے ساتھ رکھ، ہیلتھی رکھ، کہ تو رکھے گا تو میں روزہ رکھوں گا. خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے گناہوں کی وجہ سے وہ دن آنے سے پہلے اس کی رحمت ہٹ جائے. رحمت ہٹی تو بندہ بیمار ہو جائے، بیمار ہو گیا تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. 60 سال کے روزوں کا ثواب تمہارے ہاتھ سے خدا نہ خواستہ نکل گیا. تو میری خواہش ہے کہ یہ بھی دعا کرنا. دس از ویری ویری امپورٹنٹ میسج میں دے رہا کہ یہ مت ایزی لے کے مت بولو. ہو سکتا تم اب بڑے خوش ہیلتھی ہو، بہترین تمہاری صحت ہے، ہو سکتا 26 رجب کی مغرب تک تمہاری صحت اچھی رہے، لیکن آدھی رات کو صبح نیت کرنے سے پہلے تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، خدا نہ خواستہ پیٹ اپسٹ ہو جائے، کوئی بخار آ جائے، سر درد ہو جائے، کچھ بھی ہو سکتا، اور تمہارا 27 رجب کا روزہ ہٹ گیا، تم کو یہ توفیق اور یہ سعادت نہیں ملی. اس کے لیے ابھی سے دعا کرو کہ پروردگار مجھے 27 رجب کا روزہ رکھنا ہے، رجب کا فائدہ لینا ہے، رجب میں تیری برکتوں کو، رحمتوں کو، نعمتوں کو اور بلیسنگز کو لینا ہے. پروردگار تو صحت کے ساتھ سب کو رکھنا اور مجھے رکھنا. اور چوتھی یہ دعا بھی کرو کہ اللہ تو توفیق دینا. میرے کریم، یہ پڑھ کے بولو، میرے کریم یا تواب الرحیم، یا عزیز یا غفار یا غفور الرحیم. میں جانتا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، لیکن تیرا کرم زیادہ ہے، تیری رحمت زیادہ ہے، تیری نعمتیں زیادہ ہے، تیری بلیسنگ زیادہ ہے. پروردگار تو مجھے ہیلتھی رکھنا کہ میں وہ روزہ رکھ سکوں. لیلۃ الرغائب کہا گیا آج کی رات کو، لیلۃ الرغائب، اس کی 2 رکعت نماز ہے. مفاتیح الجناح میں شیخ عباس قمی نے پورا ایک چیپٹر لکھا، ماہ رجب لیلۃ الرغائب کی نماز. 12 رکعت نماز، 12 رکعت، لیکن 12 رکعت اسٹریٹ نہیں پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھنا ہے. نیت کرو میں 2 رکعت نماز اول شب جمعہ، پہلی شب جمعہ کو لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتی ہوں یا پڑھتا ہوں، قربۃ للہ، کافی ہے، قربۃ للہ. یہ نیت کرو کہ میں پہلی جمعرات، رجب کی پہلی جمعرات لیلۃ الرغائب کی نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں، قربۃ للہ. مغرب اور عشاء کے بیچ میں پڑھو. جن کلمات سے میں نے مجلس کا آغاز کیا، جس تسبیح سے ایکچولی، وہ اس نماز میں ہے، اسی لیے میں نے پڑھا. سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یہ کس نے کہا ہے؟ آپ کو معلوم یہ تسبیح کس سے پہلے دفعہ پڑھی؟ کئی مرتبہ اللہ کے نبی، نبی ابراہیم کی سنت ہے، خانہ کعبہ جنہوں نے بنایا، طواف، 2 رکعت نماز، صفا مروہ، ان کی بیوی جناب ہاجرہ کی سنت ہے. مینا میں جا کے بکرے کو جو ہم ذبح کرتے ہیں وہ جناب ابراہیم کی سنت ہے. سنت ابراہیمہ آج تک ہماری شریعت محمدی میں واجب ہے. تو
یہ جناب ابراہیم اتنا بڑا نبی ہے. اس نبی ابراہیم کے پاس جانور تھے, بکری بکرے یہ سب تھے. تو اللہ نے ان کا امتحان لیا مال کے ذریعے, پیسے کے ذریعے. اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ میں مال سے امتحان لیتا ہوں, پیسے سے, اولاد کا امتحان لیتا ہوں, اور صحت کا امتحان لیتا ہوں. اولاد کا, مال کا, سب امتحان اللہ لیتا. اللہ سارے امتحان میں کامیابی دے, صحت کے ساتھ انشاءاللہ, عزت کے ساتھ. نبی ابراہیم کے پاس گوٹ, شیپ, یہ سب چیزیں تھیں, بفلو, یہ سب چیزیں تھیں. تو روز یہ چرانے جاتے تھے. ہاتھ میں ایک چھوٹی سی سٹک ہے, ایک جھاڑ کے نیچے جناب ابراہیم بیٹھے ہوئے, ان کے جانور سامنے, کافی جانور تھے, کافی شیپ تھے, کافی گوٹ تھے, سب وہ اپنا اپنا کھانا رزق کھا رہے. نبی ابراہیم نے دیکھا کہ ایک دم ایک شخص سامنے آیا, حسین اور خوبصورت, اور اس نے اتنی حسین آواز میں, اتنی خوبصورت آواز میں پکارا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. جیسے ہی اس نے پکارا, وہ نبی ابراہیم کو اتنا اچھا لگا, قریب گئے, قریب جا کے کہا کہ اے اللہ کے بندے, کتنا اچھا تو نے میرے اللہ کا نام. دیکھو دوستو کیا محبت تھی, یہ محبت کو پیدا کرو. کہا اللہ تو نے کتنا اچھا میرے اللہ کا نام لیا. ایک دفعہ اور لے گا. اب میں اپنی لینگویج میں بول رہا, کتاب میں لکھا ہوا نہیں ہے. انہوں نے مقصد وہی, انہوں نے کہا, اللہ کے اس بندے نے کہا کہ اے ابراہیم میں فری نہیں پڑھتا, تم دو گے کیا اگر میں پڑھوں گا تو؟ انہوں نے کہا تجھے کیا چاہیے, کیا دو گے؟ پوچھا کیا دو گے؟ تو کہا مثال کے طور پر میرے پاس 100 گوٹس اور شیپس اور بکریاں, میں 25% آپ کو دے دوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. پھر اس نے پکارا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. نبی ابراہیم was so happy, so excited, he got strength. یہ چیز ہے یار, اللہ کے نام کی تسبیح پڑھو گے نا, یہ معصومین کا طریقہ. میں پڑھتا تھا, محبت علی کے بعد ہے صاحب, ولایت امیر المومنین, یہ ہے تو یہ تسبیح کا فائدہ ہے. I'm very let me clear, یہ ساری محبت امام علی ہے, ولایت علی تمہارے پاس ہے, اور عزاداری حسین تمہارے پاس ہے. تو جب ان ساری تسبیحوں کا فائدہ ہے, اگر ولایت علی نہ ہو, عزاداری حسینی نہیں کرتے ہو, تو پھر یہ تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ یہ تسبیح کسی اور نے نہیں بتائی, معصوم نے بتائی. جس نے بتائی اس کا نام علی ہے. اب سمجھ گئے میری بات؟ تو بہرحال اس ابراہیم نے کہا اے شخص ایک دفعہ پھر پڑھ دے. اس نے کہا اوکے, فری نہیں پڑھوں گا. کیا دو گے؟ کہا اور 25% دے دوں گا. آپ, میں بڑی آسانی سے پڑھا اور آپ سن رہے. 25 گوٹ دینا یا شیپ دینا یا بکرے یا بکری دینا مذاق. ہم 1 روپیہ نہیں دیتے, ہم 1 روپیہ نہیں دیتے, سوچتے 10 دفعہ. اور 25 بکرے دے دینا صرف اللہ کے نام کی تسبیح سننے کے لیے. پھر جبرائیل لے گا, پھر اس بندے لے گا سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ابراہیم was so excited, so happy, ان کو طاقت آ گئی, ایک پاور آ گیا ان کے پاس, خوشی کے مارے کہ میں نے اپنے اللہ, کیا محبت تھی, کیا محبت. Again he came to him and he said, can you recite one more time please? Can you say one more time? He said, listen, I'm not going to recite free. یہ میرے جملے ہے. What are you going to give me? He said, again I'm going to give you 25%. He said, okay. پھر ابراہیم آ کے بیٹھ گئے, صرف سنتے جا رہے تھے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. تمہاری تقدیر بدل جائے گی. رزق کے لیے سب سے اچھی تسبیح بتا رہا میں آپ کو آج. He was so happy, ابراہیم اتنا بڑا نبی کہ کیا میرے اللہ کا نام ہے, کیا سکون مل رہا مجھے. وہ وہی تو کہہ رہا, if you really need the peace in your heart, recite the tasbih what I said. پھر آئے ابراہیم, کہ can you do it one more time? He said, you are going to give me 75 these sheep and goats. ابراہیم نے کہا میں نے تجھ سے وعدہ کیا یہ سارے تیرے ہیں. کہا اب تیرے پاس صرف 25% ہے, تم دو گے 25%. ابراہیم نے کہا لے لے اللہ کے نام, میرے اللہ کے نام پہ لے لے. پیسے کا امتحان اللہ کیسے لینا, دیکھو جب پیسہ ہمارے پاس آ جاتا we forget everything. اللہ معاف کرے. ہم آج کے دور میں کیا کرنا, پیسہ آ جائے تو غریب کا خیال رکھنا, یتیم کا خیال رکھنا, ویڈو کا خیال رکھنا, مسکین کا خیال رکھنا. رجب کا مہینہ بہترین ثواب ہے, بہترین ثواب. اگر چاہتے ہو کسی غریب کو 1 روٹی دے دو, کسی مسکین کو 1 روٹی دے دو, کسی بیوہ کو 1 روٹی دے دو, اس کے بعد دیکھو اس کا فائدہ کیا ہوتا. پھر ابراہیم نے کہا اب کیا دو گے؟ اب اس نے کہا اب کیا دو گے؟
25%, यानी 100 गोट्स का देना। फिर उसने कहा सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइका तबरू। अब तो इस अंदाज से पढ़ा कि इब्राहिम की आंखों में आंसू आ गया, अल्लाह की मोहब्बत, रोने लगे, क्या मेरा करीम का नाम है। फिर आए, आके कहा एक दफा और पढ़ सकता। उसने कहा लिसन, जितने तुम्हारे पास शीप्स थे, गोड्स थे, वो मैंने ले लिए, ये मेरे हो गए, अब क्या है तुम्हारे पास। अब सुनना, इसके लिए मैंने पूरा ये वाकया पढ़ा, मशहूर वाकया, अब इसके लिए पढ़ा मैंने। कहा अब क्या कर, व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी नाउ, व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी नाउ, अब तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं, डोंट हैव एनीथिंग, सारे ये तो मेरा माल है। अब सुनना दोस्तों, इट्स नॉट इजी, अल्लाह ने इम्तिहान कैसे लिया और ये कैसे कामयाब हुए। ही सेड नो यू डोंट हैव एनीथिंग, व्हाट आर यू गोइंग टू गिव मी। तो उस वक्त इब्राहिम का जवाब सुनो, इब्राहिम मालिक था अभी तक इस सारे शीप्स और गोट्स का। अब इब्राहिम ने इसे पलट के कहा एक दफा मेरे अल्लाह का क्या मोहब्बत, इस मोहब्बत को पैदा करो। कहा कि एक दफा मेरे अल्लाह की तस्बीह फिर पढ़ दे। तो उसने कहा अब क्या दोगे। तो कहा कि भाई सुन, ये सारे जानवर अब तेरे हो गए, लेकिन अब तुझे भी इस जानवर को चराने के लिए, देखभाल के लिए, टेक केयर के लिए कोई नौकर चाहिए ना। तो आई एम गोइंग टू वर्क फॉर यू, आई एम गोइंग टू वर्क, मैं तेरे पास इन जानवरों की निगरानी के, टेक केयर करने की जॉब करूंगा, तू मुझे रख ले। अब उसने कहा बिस्मिल्लाह सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु व रूह। ये बस कहना था, वो सामने एकदम आ गए, फिर आ गए करीब। उसने, इब्राहिम ने कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्होंने सामने आके कहा कि इब्राहिम तुम कामयाब हो गए अपने इम्तिहान में, मैं कोई और नहीं हूं, मैं जिब्राइल हूं, अल्लाह ने मुझे भेजा था तुम्हारे पास कि तुम्हारे माल का इम्तिहान लो। इब्राहिम तुम अपने माल के इम्तिहान में कामयाब हो गए। अजीज़ो, इब्राहिम से अल्लाह ने माल का इम्तिहान लिया, जान का इम्तिहान लिया, नारे नमरूद में फेंका था जान का इम्तिहान, और तीसरी चीज़ का इम्तिहान लिया औलाद का, कि अपने बच्चे के गले पे छुरी चलाई अल्लाह की मोहब्बत में, जान, तीनों चीज़ का इम्तिहान अल्लाह ने इब्राहिम से लिया, और ये तीनों चीज़ों में कामयाब हुए। एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद। तीनों चीजों पे ये कामयाब हो गए। आपने गौर किया कि कैसा इम्तिहान अल्लाह लेता, कैसी तुमको रोज रात में और सुबह में तस्बियाते अरबा के साथ ये पढ़ना। तस्बियाते अरबा क्या, बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर। यू नो इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तस्बीह, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तस्बीह। इस तस्बीह के साथ कि जिसमें अल्लाह की तारीफ है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की वहदानियत का ऐलान है, और सबसे बड़ा अल्लाह का नाम है अल्लाह अकबर, कि सबसे बड़ा तू है अकबर। ये चार नाम है। उसके फौरन बाद ये बोलना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। ये मौला अली अलैहिस्सलाम का बताया हुआ तरीका है। ये तस्बीहात अरबा के साथ पढ़ना, और सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु व रूह के बाद चार नाम, चार अल्लाह के नाम लेना, चार अल्लाह की आयतें पढ़ना शुक्र के साथ। पहला दफा यह बोलना बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कि माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, माशा अल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये पढ़ना, इससे क्या होगा, नजरे बद से बच जाओगे तुम। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु व रूह के बाद ये पढ़ो। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम आय करीमा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये तीन तीन मरतबा पढ़ो सब। इससे तुमको नजात मिल जाएगी, इससे तुम्हारी परेशानियां दूर होगी, रहमत के दरवाजे खुल जाएंगे। फिर 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। सारा काम मैंने तेरे हवाले किया। ये भी 3 मरतबा। फिर 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ये छठे इमाम का बताया हुआ तरीका जो बताया, ये 6th इमाम का रिस्क के लिए। हस्बन अल्लाह नेमल वकील, बस इतना 3 मरतबा बोलो बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हस्बन अल्लाह नेमल वकील। ये तस्बीह रोजाना नमाज फजर के बाद और रात में सोने से पहले बिफोर यू गो टू बेड यू पढ़ो। ये 4 तस्बीह पढ़ो। फिर मैंने 4 आयतों के वो बताया आपको। दिस कैन चेंज योर लाइफ, दिस कैन चेंज योर लाइफ। 2 रकात करके नमाज पढ़ो। नमाज कंप्लीट होने के बाद यह तस्बीह पढ़ना सुबह 70 मरतबा 70 टाइम्स। सुब्बुहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकतु व रूह। और उसके बाद आपको मफातिहुल जिना में और भी छोटी छोटी ग्रेव बंद होगी, ग्रेव बंद होगी। लहद मिसाल के तौर पे
محفل مصطفیٰ میں تمہاری گریو بند ہوئی، اور تم نے رجب میں یہ نماز پڑھی ہے پہلی جمعرات کو، ہر سال تم پڑھتے ہو، تو اللہ اس نماز کو اتنا حسین خوبصورت چہرہ بنا کے روشن لہت کی تمہاری گریو کے اندھیرے کو بند کرنے کے، یہ سیدھا اندر آ جائے گی، اور سیدھا جیسی اندر آئی تو تمہاری قبر روشن ہو جائے گی، برائٹ میں فیری ٹیل سٹوری نہیں، بار بار بول رہا شیخ عباس خمی نے وفاتی میں لکھا، پوری تمہاری گریو روشن ہو جائے گی، برائٹ ہو جائے گی، مثال دے رہا اپنی لینگویج میں بولا، لائٹ آ جائے گی، جو سب سے زیادہ اندھیرا، سب سے زیادہ جو نیچے مصیبت ہے اس کے لیے بولا کہ سب سے زیادہ ہماری مصیبت کیا ہے؟ نیچے اندھیرا، اسی لیے ہم 2 رکعت وحشت قبر کی نماز پڑھتے، جو پہلی رکعت کو پہلی رات کو جو وحشت کی نماز پڑھتے، وحشت کے معنی کیا ہے؟ وحشت کے معنی خوف کے ہے، فیئر ہے، یہ ساری وہ چیزیں وحشت میں آتی، مردہ سب سے زیادہ نیچے پریشان ہوتا وہ اندھیرے سے اور گرمی سے، بڑی لائٹ میں رہنے والے ہم لوگ، بڑی بڑی لائٹس میں رہنے والے، ایئر کنڈیشن میں رہنے والے، وہ ساری چیزیں ختم ہو کر کیا ہو جاتا؟ ایک اندھیرے ایک چھوٹے سے حجرے میں چلے جاتے، ایک ویری اسمال ویری نیرو ویری اللہ معاف کرے ویری ویری نیرو روم میں لٹا دیتا بیٹا، اور بیٹا لٹاتا اور کوئی نہیں لٹاتا، اس وقت بیٹے کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ میرا باپ تو بڑے بیڈ روم میں سوتا تھا، میری ماں تو بڑے بیڈ روم میں سوتی تھی، میرے باپ کے روم میں اتنے لائٹس تھے، میرے روم میں، میرے ڈیڈ کے روم میں اتنے ایئر کنڈیشنز تھے، لیکن آج میں کہاں لٹا رہا، نہ اس کا بیڈ ہے، نہ اس کا پلو ہے، نہ اس کی بیڈنگز ہے، کچھ نہیں ہے۔ وہ رات جب کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں آئے گا، بیٹا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ اس رات کو ولایت امیر المومنین اور عزاداری حسین کام آئے گی، یاد رکھنا۔ جتنا میرے مولا سے محبت کرو گے، جتنا میرے مولا کی بات سنو گے، جتنا اطاعت علی میں رہو گے، جتنا you will follow the path of امام علی، اس رات میں کام آئے گی۔ حسین اور خوبصورت روشن چہرہ بنا کے نیچے بھیج دیں گے، اور اتنی برائٹنس ہو جائے گی گریڈ میں کہ مردہ کو سکون مل جائے۔ سکون ہی چاہیے نا، زندگی میں بھی سکون چاہتے ہو؟ آئندہ سال رجب تک سکون چاہتے ہو؟ وداؤٹ کنڈیشنز، اوکے، وداؤٹ کنڈیشنز یہ سکون مل جائے گا۔ کیسے ملے گا؟ مردے کو سکون مل جائے گا، تو مردہ اس کو دیکھے گا، دیکھ کے بولے گا بھائی تو کتنا حسین ہے، کتنا بیوٹیفل ہے، کہ میں نے زندگی میں اتنا حسین چہرہ نہیں دیکھا، اور تیرے چہرے سے کتنی روشنی ہے، تو کتنی اچھی بات کر رہا، تیری بات سے مجھے سکون مل رہا، تیرے آنے سے میری خبر کی وحشت چلی گئی، وحشت تو کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ اے میرے بھائی، میں رجب کی وہ پہلی جمعرات والی صلاۃ لیلۃ الرغائب ہوں، اب میں قیامت تک تیرے ساتھ رہوں گا، ایون ڈے آف ججمنٹ میں تیرے سر پہ رحمت کا سایہ بن کے رہوں گا، اور پورے صراط سے گزاروں گا۔ دوستو ایزی مت لو، what I'm seeing this life is what، یہ زندگی کے بعد جو اصل لائف تمہاری شروع ہوگی، اس کے لیے یہ رجب کی نماز میں نے بتائی۔ پلیز رجب کی نماز کو مس نہیں کرنا، ڈونٹ مس دس نماز۔ آپ نے اگر پڑھ لی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں پڑھی ہے تو ابھی بھی موقع ہے۔ آج کی رات از ویری ویری امپورٹنٹ، بہت امپورٹنٹ نائٹ ہے۔ کچھ پیسے بھیجا دو، اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے ماں باپ پہ کتنا رحم کرتا۔ یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ سیرت معصومین ہے جو میں آپ کو بول رہا ہوں۔ میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا جس کے نام پہ آج ہم زندہ ہیں، میرا مولا علی حکومت ہے، کوفے میں حاکم ہے میرا مولا، لیکن پیٹھ پہ روٹیوں کا انبار ڈال کر یتیموں اور بیواؤں کی زنجیریں ہلاتا تھا کہ بچوں دروازہ کھولو، میں تمہارے لیے سامان غذا لایا ہوں۔ ارے کیسے مختلف کمالات جمع ہو گئے تھے اس ایک ذات علیم نے بھی طالب میں۔ میری خواہش ہے آپ سے کہ پورا رجب کا مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، یہ مہینہ ضائع ہونے نہیں دینا، اس میں اتنی ولادتیں، تیرا رجب آ رہی، میرے مولا کی ولادت کی تاریخ آ رہی، تم اکیلے سیلیبریٹ نہیں کرنا عید کو، ان یتیموں کو بھی سیلیبریٹ کرنے دو، ان غریبوں کو بھی کرنے دو، یہ اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے رجب میں، سب سے زیادہ۔ کسی غریب تک کھانا بھیجا دو، کسی غریب تک کچھ اناج بھیجا دو، کسی یتیم کو ایک لباس بنا دو، کسی یتیم کو کچھ کپڑے بنا دو، اس کے بعد دیکھو کہ مولا تم کو دیتا کیا ہے۔ بس دوستو ایک فضل بھائی کے مغفرت کے لیے، اور آج شب جمعہ ہے، سارے مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ